السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے لیکچر 7 تھرڈ ایئر اسلامیات لازمی۔ ہم اپنی آیات مبارکہ کا پورشن مکمل کر رہے ہیں۔ آج ہمارا اگلا پورشن باب 2 کے حوالے سے شروع ہو رہا ہے، جس میں منتخب احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا لغوی اور بامحاورہ ترجمہ اور تشریح ہے۔ اس میں سے ایک کوسچن سبجیکٹیو کے حوالے سے لازمی آتا ہے، 10 نمبر کا، 4 نمبر کا ترجمہ اور 6 نمبر کی تشریح ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ حدیث کی اہمیت اور ضرورت، اس کے آگے دیکھیں گے آپ، ٹاپک ہے، اس میں سے شارٹ کوسچن آنسر بھی بن سکتے ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اب اس کو ذرا رٹا لگائیں گے آپ کہ حدیث کا مطلب کیا ہے عربی میں۔ بات چیت، گفتگو، نئی چیز، خبر، کلام، اس کو رٹا لگائیں لغوی معنی کو علیحدہ سے۔ پھر اصطلاحی معنی ہے، اب اصطلاح کو لکھنے کا طریقہ سیکھیے، یہ کیا لکھا ہوا لفظ اصطلاح ٹرمز میں، یعنی اسلامک ٹرمینالوجی میں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوڈ اور فعل کو کہا جاتا ہے۔ تقریر بھی اس میں شامل ہے۔ تقریر وہ کام جو آپ کے سامنے آئے لیکن آپ انہیں دیکھ کر، سن کر خاموش رہے۔ آپ کی خاموشی جواز کا ثبوت پیدا کرتی ہے کہ یہ جائز ہے۔ ان سب چیزوں کے مجموعے کو حدیث کہا جاتا ہے۔ پھر حدیث کی 3 قسمیں: حدیث قولی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا گفتگو; حدیث فعلی، آپ کے اعمال; حدیث تقریری، وہی جس میں آپ کے سامنے کوئی عمل پیش کیا گیا اور آپ خاموش رہے، یہ آپ کی حدیث تقریری ہے۔ حدیث کی ضرورت اور اہمیت آپ دیکھیں کہ جو منکرین حدیث تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمیں کسی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن کو حدیث کے بغیر، سنت کے بغیر، یہ اب ایک اور بات میں ذہن میں رکھیے کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے جو اسلام میں حدیث اور سنت کو تھوڑا سا الگ رکھتے ہیں۔ وہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کو کہتے ہیں، اور حدیث آپ کی جو گفتگو ہے، اس کا جو تاریخی ریکارڈ ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سنت ایک الگ چیز ہے اور حدیث الگ چیز ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث اور سنت ہم معنی ہے۔ بہرحال ابھی آپ چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو اس موضوع کو آپ دیکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے وہ اپنے زمانے کے لیے تھے، اور بس عربی بس جان لیں تو قرآن ہمارے لیے کافی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے کچھ دلائل دیکھتے ہیں حدیث کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شارح قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اعمال، افعال، آپ کی گفتگو قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، قرآن جیسی ہی چیزیں ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ جو بولتے ہیں وہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ کی ہر بات وہی ہوتی ہے اور وہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ نے جو باتیں بیان کی اور جن کو آپ کی سنت کی سپورٹ حاصل ہو گئی، سنت وہ کہ جس کو آپ کے ہزاروں صحابہ نے سامنے دیکھا، اس کو اپنے عمل کے اندر رجسٹر کیا اور پھر اس کو آگے لے کر چلے، تو وہ سنت آپ کی جاری و ساری ہو گئی، تو وہ وہی کی پروٹیکشن کے ساتھ چلتی ہے۔ پھر قرآن کے اجمال کی تفصیل ہے، مثلا قرآن کہتا ہے کہ الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو صحابہ نے پوچھا اے نبی نماز کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ حج کیا ہے؟ تو قرآن میں آیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب جب آپ یہ یاد کریں گے نا یہ حدیث کی اہمیت اور ضرورت، تو یہ مثالیں لازمی یاد کرنی ہیں آپ نے، کہ حج لوگوں پر واجب کیا گیا ہے جو استطاعت رکھتا ہے وہاں پر جانے کی۔ تو اب یہ نہیں بتایا گیا حج کے مناسک کیا ہیں، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تفصیل کیا ہے۔ آپ نے کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے ارکان حج، مناسک حج سیکھ لو۔ پھر حج کے علاوہ جو ہے نا صفا، مروہ، احرام، سعی، عرفات، وقوف، رمی جمرات، یہ سب چیزیں مناسک حج ہے نا۔ ایک ایک چیز ہمیں کس نے بتائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، وہی بات میں نے کہا کہ اسوہ کو، سنت کو سائڈ پہ رکھ دیں گے تو یہ چیزیں ہمیں کون بتائے گا، سمجھائے گا؟ پھر قرآن ہی ہمیں کہتا ہے کہ نبی کی اطاعت، اللہ نے اس کا حکم دیا، قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس چیز سے تمہیں روکے اسے رک جاؤ۔
پھر ایک جگہ آیا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ ایسے ہی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ گویا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جو اللہ اور اس کے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے ساتھ رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والا ہے، اور جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ اپنے اعمال ضائع کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا۔ اگر صرف اللہ کی اطاعت کافی ہوتی تو قرآن میں جا بجا اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم نہ دیا ہوتا۔ پھر ایک اور جگہ ہے رسول کی نافرمانی گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا۔ لہٰذا گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچا جائے۔ پھر حدیث کی تاریخی حیثیت یعنی تاریخی ریکارڈ ہے، آپ کی زندگی کے حالات، واقعات، آپ کی سیرت، مسائل، عادات، پسند ناپسند، ازواج کے ساتھ آپ کا رویہ، زندگی دوستوں کے ساتھ رویہ، آپ کے غزوات، آپ کے بہت سارے معاملات، اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں تو اتنی ہسٹری کے ریکارڈ سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ قرآن میں اس دور کے متعلق اہم اشارے ملتے ہیں لیکن ڈیٹیل ہمیں حدیث سے ہی ملتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر حدیث مسلمانوں کے اتحاد کا ذریعہ ہے، کیونکہ حدیث کے بغیر امت جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جو یکسانیت ہمیں دین کے اندر ملتی ہے، ورائٹی کے اندر سملیرٹی، وہ حدیث کی وجہ سے ہے، ورنہ ہر شخص قرآن کو اپنے من معنی مطلب پہ بنانا شروع کر دے گا نا۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو، اگر ہم سنت کو وہی جو حدیث سنت کو الگ الگ فرق ہے نکال دیں گے کہ نماز پڑھو تو کیسے پڑھو، ہر بندہ اپنی اپنی مرضی نماز پڑھ رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے دکھائی نا، نماز ایسے پڑھی جائے گی۔ پھر ہدایت کا وسیلہ ہے، اہل ایمان کی ہدایت کا وسیلہ اطاعت رسول ہے، وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر سنت کے حجت ہونے پر اجماع امت، یعنی امت کا اس بات پر فقہ امت کا اجماع ہے کہ اسلامی قوانین کا جو دوسرا بڑا ماخذ ہے وہ سنت رسول ہے۔ ہر دور کے علماء جو فقہ ہیں اسلامی جو حکم ہے وہ معلوم کرنے کے لیے سنت کی طرف رجوع کرتے رہے ہیں۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی حکم تمہیں کتاب اللہ میں نہ ملا تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پھر اللہ کی رسول کی سنت میں تلاش کروں گا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ بہرحال یہ دوسرا بڑا ماخذ ہے، قرآن کے بعد سنت کو بہت اہم مقام حاصل ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری اطاعت بھی قابل قبول نہیں جب تک کہ تم رسول کی اطاعت نہیں کرو گے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی۔ پھر حدیث کی ادبی، ثقافتی اور معاشرتی اہمیت بھی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو تہذیب و ثقافت تھی آپ کے زمانے کی، بہت ساری چیزیں، روایات، آپ کی حدیثوں کی وجہ سے معاشرے کا رنگ بدلا، ایک خاص رنگ آیا، ایک خاص تہذیب جو ہے وہ اس کی نشو و نما ہوئی۔ اس لحاظ سے حدیث کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ گویا ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت اسلامی کا جو ماخذ ہے، قرآن کی تفسیر، اطاعت رسول کی بنیاد، عبادات، احکامات، یہ سب آپ کے ثقافتی ورثے کی ترجمان اور تاریخی روایات کی امین ہے۔ اسی لیے آپ سے فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان پر عمل پیرا رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یعنی کتاب اللہ اور دوسری میری سنت۔ یہاں سے ہم حدیث نمبر 1 نیت کی اہمیت دیکھیں گے۔ جو میڈم پروین کے پاس گروپ تھا انہوں نے کچھ حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال آپ ریمائنڈر کے طور پر ان کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان امیر المومنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب سے روایت ہے، آپ سے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اب حدیث اصل میں یہاں سے شروع ہوگی، آپ نے فرمایا انما الاعمال، یہاں سے حدیث کا یہ ٹکڑا شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کو یہاں سے رٹا لگانا شروع کرنا ہے، اس کے ترجمے کو، اور با محاورہ رٹا لگانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اعمال اور رٹا لگانا ہے ایسے کہ ایک ایک لفظ کو بھی بائے ورڈ ٹو ورڈ یاد کریں آپ، تاکہ اتنا رٹا برا نہ ہو کہ جب وہاں سے ایک لفظ بھولے تو پورا ترجمہ ہی بھول گئے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل
قبول کیے جائیں گے نیتوں کے بلبوتے پر۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک کے لیے ہے وہی جو اس نے نیت کی ہوگی۔ نیت کے مطابق ہی ہر بندہ اجر پائے گا، پھل پائے گا، برا یا اچھا۔ نیت کو دیکھا جائے گا، اللہ ظاہر اعمال کو نہیں دیکھتے۔ اللہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی ذہن کے اندر وہ ارادہ ہے، وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے وہ کام کیا گیا ہے، اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کنسیڈر ہوگی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا، جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی ہوگی، یصیبھا کہ اس کو پائے، او امرأۃ یا عورت حاصل کرنے کے لیے، عورت سے شادی، ینکحھا اس سے نکاح کرنے کے لیے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی ہی کی طرف کنسیڈر کی جائے گی۔ اب اصل میں اس حدیث کے اندر جو حکم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا، یہ حکم جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کی نظر میں جو اعمال ظاہر میں ہماری آنکھ کو نظر آتے ہیں، جو ظاہر میں کیے جاتے ہیں، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، جب تک کہ ہاں خاص ویلیو بنتی ہے تب جب کہ اس کے پیچھے جو اس کا ارادہ ہے، بیک گراؤنڈ میں اس کا جو ٹریک ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ کس کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے ہے یا وہ لوگوں کے لیے ہے، وہ اللہ کو کے حکم کے مطابق ہے یا کوئی اور اپنی ذاتی پسند یا ناپسند یا اپنا مفاد یا کسی اور چیز کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بات بتا دی کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْهُ، اللہ کے پاس تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے ہاں تمہارا دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی جو دل کا تقویٰ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دی کہ اگر دیکھیں ہجرت اتنا بڑا فعل ہے نا دینی اعتبار سے، اتنے اجر کا یہ ذریعہ ہے، لیکن ہجرت جیسا کام بھی بڑا کام ہے نا، بہت بڑا کام ہے، اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ کے نکلنا۔ ایسے لوگوں کو مہاجرین کہا جا رہا تھا، ان کا اجر، ان کا انعام اللہ نے بے پناہ بیان کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ہجرت کرتے ہوئے جسٹ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کو نہیں کرے گا، اس کی ہجرت کنسیڈر ہجرت نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے ہجرت کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت ویلڈ۔ لیکن اگر کسی نے دنیا کمانے کے لیے کہ جی ہم تو دوسرے علاقے میں جائیں گے، وہاں پہ کاروبار کے وسیع مواقع ہوں گے، ہمیں وہاں بڑا نیم فیم ملے گا، ہمیں وہاں بڑی عزت پروٹوکول ملے گا، ہمیں دنیا مہاجر بولے گی، ہمیں دنیا گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے گی، یہ کرے گی دنیا، ہمارا بڑا نام ہو جائے گا۔ یا عورت سے شادی کے لیے جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی مدینہ میں خاتون تھی، قیس قیس، تو یہاں جو مکہ میں کوئی رہنے والے صحابی تھے، ان سے محبت ہو گئی، انہوں نے کہا کہ شادی کرتے ہیں، تو اس خاتون نے شرط لگائی کہ تم مکہ چھوڑ کے مدینہ آؤ، تو وہ گئے ہیں جب تو لوگ اس شخص کو مہاجر قیس کہنا شروع ہو گئے۔ تو آپ سے فرمایا کہ جس نے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے وہ علاقہ چھوڑا، بظاہر لگا کہ ہجرت ہے، تو وہ ہجرت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہجرت جیسا بہت اہم فرض، اہم کام جو ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی اسی صورت میں ویلڈ ہوگا کہ جب انسان اپنے عمل کو، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو جسٹ اللہ کی مرضی کے لیے خاص کر لے گا۔ اب یہ حدیث ایسی ہے کہ ہر حدیث کی بک میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ نیت کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ وہ والی حدیث بھی اس میں ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی بتا تو نے کیا کیا، وہ کہے گا تیری خاطر اللہ علم سیکھا سکھایا، یہ وہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا سکھایا تھا کہ لوگ تجھے عالم بولیں، لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی، بڑی تیری واہ واہ ہوئی، بڑے تجھے سرٹیفکیٹ، گولڈ میڈل، تیرا دنیا میں بڑی دستار بندیاں، تیرے بڑے اونچے اونچے معاملات ہوئے، لیکن تو نے یہ سب دنیا کی تعریفیں دنیا کمانے کے لیے کیا تھا، میرے لیے تو نے کوئی علم نہ حاصل کیا، نہ آگے علم پھیلایا، لہٰذا فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو لے جاؤ اور لے جا کر منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم کی آگ میں ڈالو۔ ایسے ہی پھر کسی سخی کو لایا جائے گا،
اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی بتا تو نے کیا کیا، وہ کہے گا اللہ تیری خاطر میں نے اتنا مال فلاں فلاں اتنا مال انفاق کیا، خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے کہ جھوٹ بولتا ہے تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگوں میں تیرا نام ہو جائے، تو سخی مشہور ہو جائے، حاتم تائی مشہور ہو جائے، بڑی تیری تصویریں اخباروں میں چھپتی تھی، لوگوں میں نام آتا تھا، لوگوں میں تو بڑا فیملیئر تھا، یہ فلاں ہستی تھی، یہ فلاں ہستی ہے۔ لہٰذا جس نیت کے لیے تو نے خرچ کیا تھا نا، اس کا تجھے اجر دنیا میں ہی مل گیا، ریوارڈ مطلب اس کا بدلہ دنیا میں مل گیا لوگوں کی تعریفوں کی شکل میں۔ اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو لے جاؤ اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈالو۔ مراد یہاں پہ یہی آ رہا ہے نا کہ یہ جو علم سیکھنا سکھانا، مال خرچ کرنا، یہ ہر چیز اتنی ایسے ہونی چاہیے، اس عاجزی کے ساتھ ہونی چاہیے کہ بس میرے اللہ کو پسند آ جائے۔ میں نے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ تعریف، نہ شکریہ، نہ کوئی پلس، نہ نیگیٹو پوائنٹ۔ پھر تھرڈ پہ ایک شہید کو لایا جائے گا۔ اب دیکھیں نا تینوں عمل کتنے بڑے بڑے ہیں، علم سیکھا، عالم ہے، سکھایا، پھر مال خرچ کیا، اب شہید ہے، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ دیکھیں نا دنیا میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو ہم اس کے پیرنٹس کو، اس کو کتنا گارڈ آف آنر یہ وہ فلاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، جی یہ اس نے جان دے دی، یہ کر دیا۔ اللہ کے ہاں بھی صرف وہی شہید ویلڈ قرار دیا جائے گا کہ جو اللہ کی خاطر شہید ہوا۔ وہاں اس شہید سے پوچھا جائے گا بھی تو کیا کیا، وہ کہے گا میں آپ کی خاطر گردن کٹا آیا۔ اللہ کہیں گے جھوٹ، تیری یہ خواہش تھی کہ لوگ تجھے مرنے کے بعد شہید پکارے ہیں، اب لوگوں میں تو مشہور ہو گیا، اس نے عزت پانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے شہادت طلب کی تھی، مل گئی۔ فرشتوں کو کہا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹو اور اسے جہنم کی آگ کا حصہ بناؤ۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے ایک ایک کام کو شروع میں، درمیان میں، آخر میں، ہر نیکی کو دیکھیں، یہ نیکی کیوں کی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، کسے دکھانے کے لیے کر رہی ہوں، کسے خوش کرنا مقصود ہے، کس سے تعریف چاہنا مقصود ہے۔ ہر کام کا مقصد اگر یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، بس پھر جو ہے وہ کوئی چیز مشکل نہیں رہتی۔ یہی چیز اللہ کو محبوب اور مطلوب ہے، خالص ایمان، خالص نیت، خالص ارادہ، اور اگر نہیں ہے تو وہ عمل لپیٹ کر انسان کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اب آپ کے یہ بک ہے نا، اس کے اندر تشریح میں دیکھیں گے آپ اعمال کی 3 قسمیں ہیں، طاعت، معاصی، محب، مباحات۔ یہ دیکھ لیں، اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو بس جتنی میں نے آپ کو تشریح بتائی ہے اس حوالے سے آپ تیاری کر لیں، کافی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ جاتی ہے حدیث نمبر 2، علم قرآن کی فضیلت۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور عثمان بن عفان سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بہترین ہیں اللہ کے ہاں، اجر کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، قربت کے اعتبار سے۔ دیکھیں علوم تو بہت زیادہ ہے اور اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں۔ ایک کنسیپٹ یہاں پہ پہلے رک کر یہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دین کے علوم اور ہیں اور دنیا کے علوم اور ہیں، اور وہ بہت دنیا کے علوم جو ہیں وہ بڑی تھرڈ کلاس، گھٹیا اور بلکہ گرے پڑے ہیں، اور وہ تو اتنا جو وہ حاصل کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں علوم کا، دینی اور دنیاوی علوم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ نے سمجھائے، اللہ نے بتائے، ٹھیک ہے۔ اگر نیت درست ہوگی اور ہم دنیا کے علوم حاصل کر رہے ہیں، فزکس پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری، میتھس، سٹیٹس اور آرٹس کمبینیشنز پڑھ رہے ہیں اللہ کی خاطر کہ بھئی ہمیں کچھ علوم آ جائیں گے، ہم ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے، ہم انسانیت کے کام آئیں گے، ہم اپنے گھر والوں کو سپورٹ کریں گے، ہم اچھے کام کریں گے، ہم معاشرے کے مفید شہری، ذمہ دار شہری بنیں گے، اپنی ایجوکیشن سے ہم معاشرے کے اندر خیر لے کر آئیں گے، تو وہ ایجوکیشن 100 درجہ بہتر ہے عبادت کے اندر آئے گی۔ سمجھ آئی؟ اس علم کو کنڈیم نہیں کیا جا رہا۔ یہاں کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ ایک بندہ مومن اور مومنہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقی علوم کے ساتھ ساتھ جو وہ دنیا کے علوم حاصل کر رہا ہے اس میں وہ ایک اور پریورٹی کے اوپر قرآن سیکھنے اور سکھانے کے علم کو بھی رکھے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، اب آپ بی اے لیول کی بچیاں، اب آپ تھرڈ ایئر میں آئی تھنک 5 سبجیکٹ یا 6 سبجیکٹ پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔
اب یہ جو 5-6 سبجیکٹ ہیں، جب 5-6 سبجیکٹ پڑھے جا رہے ہیں تو ان میں ایک سبجیکٹ ٹاپ پریورٹی پہ رکھ کر قرآن کو کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ قرآن کو A to Z ترجمے اور تفسیر سے سمجھنے کا کام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اگر ہر بچہ یا بچی ایف اے سے فرسٹ ایئر سے شروع کرے، میٹرک تک تو سمجھ آتے آتے چیزیں آتی ہیں نا، فرسٹ ایئر سے اپنی روٹین میں اپنے شیڈیول میں بندہ لے آئے کہ بھی فرسٹ ایئر میں 6 سبجیکٹ میں نے وہ پڑھنے ہیں اور ایک ٹاپ پریورٹی پہ۔ ٹاپ پریورٹی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو، مجھے یہ نہیں مس کرنا، مجھے اس کو گھنٹہ دینا ہے، پونا گھنٹہ دینا ہے، یہ تو دینا ہی پڑتا ہے، ہفتے میں 5 دن دینے ہیں، 4 دن دینے ہیں، A to Z مجھے اس کو شیڈیول کرنا ہے۔ پھر 6 کے ساتھ مجھے 7ویں اس کو لے کے جانا ہے، 7ویں میں یہ پہلے نمبر پہ ہوگا اور باقی 6 نمبر پہ ہوں گے، باقیوں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، یہ پہلے نمبر پہ ہوگا، اس کو مجھے لے کر چلنا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ اور پھر یہ نہیں کہ میں نے اس کو پڑھ لیا تو بس، اسے تو ساری زندگی اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا کر چلنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا آپ کے ذریعے؟ خیرکم من تعلم القرآن، قرآن جس نے سیکھا وہ علمہ، سیکھ کر اس نے اتنا کمال حاصل کیا کہ پھر وہ دوسروں کے سکھانے کے قابل بھی ہو گیا، دوسروں کو پہنچانے کے قابل بھی ہو گیا، تو وہ پہنچا رہا ہے۔ گویا انسان کو زندگی کے آخری سانس تک 2 کام کرتے رہنا ہے، ایک وہ طالب علم بن کے قرآن سیکھتا رہے، سیکنڈ وہ طالب علم بن کر طالب علم بھی رہے اور ساتھ قرآن بھی سکھائے۔ یعنی یہ نہیں کہ طالب علم کی کیٹیگری سے وہ نکل جائے گا، نہیں، اس نے ساری زندگی سیکھنا ہے، اپنے آپ کو طالب علم بنا کر رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد جن کو اللہ نے صلاحیت دی وہ آگے پہنچائیں گے۔ آپ نے کہا تم میں جو یہ کام کرتے ہیں اللہ کی نظر میں وہ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم چلے اللہ محو کی کیٹیگری میں، تو شاید اس طرح سے نہ آ سکے، لیکن تعلم القرآن، قرآن سیکھنے والے تو بن سکتے ہیں نا۔ اچھا سا ٹیچر ڈھونڈیے، آن لائن اتنی زیادہ کلاسز ہو رہی ہیں، آپ آن لائن جو گروپس وغیرہ ہیں وہ جوائن کیجئے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھی تھوڑا سا یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، آن لائن یعنی واٹس ایپ گروپ وغیرہ موجود ہیں کہ قرآن کے لیکچرز وغیرہ شیئر ہوتے ہیں اور ہم ترجمہ و تفسیر کو لے کے چلتے ہیں۔ ہفتے میں 3 دن کلاسز رکھی ہوئی ہیں، اسی حدیث کو اٹھا کر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ، کہ ہم قرآن سیکھتے اور سکھانے کا کام کر رہے ہیں۔ تو 1 گھنٹے کی وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ واٹس ایپ پہ شیئر ہو جاتی ہے، سنیے اپنے طور پر، جب آپ کے پاس ٹائم مینج ہو وہ گروپ جوائن کیجئے۔ کوئی اور گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، اچھا سا گروپ آپ جہاں پہ سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت کی تعلیم نہیں دی جا رہی، تو اور آپ کو جو بتایا سمجھایا جا رہا ہے اس سے آپ کو فائدہ ہونا ہے، آپ کوئی بھی گروپ کہیں پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اصل مقصد تو قرآن کے ساتھ ان ٹچ ہونا ہے، تو قرآن کے ساتھ ان ٹچ ہوئیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں صحیح لوگوں سے قرآن سیکھنے اور پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کو ہمیں اپنی روٹین میں لانا ہے۔ اسی لیے پھر اس میں مزید فضائل دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے قرآن خوانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے بیٹھ کے پارا 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 پڑھ رہے ہیں، یہ وہ قرآن خوانی نہیں، قرآن سیکھ سمجھ رہے ہیں۔ ایسا اتنا زیادہ سیکھنا سکھانا ہے کہ انہیں دعا مانگنے کی فرصت نہیں ہے، تو میں ان کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے، یہ دیکھیں، یہ بہت زبردست کلام ہے، بات ہے، جیسی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ میں تو ہمیشہ اس بات کو ایسے دیکھتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتی ہوں کہ جیسے ایک محفل ہے نا، محفل لگی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، یعنی ہم اپنے امیجنیشن کے اندر لے کر آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ موجود ہے اس محفل میں، ٹھیک ہے؟ اور اس محفل میں اور بہت سی ہستیاں موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، یعنی دربار لگا ہوا ہے، بہت بڑا دربار ہے۔ اب لوگ جو ہے نا وہ، اللہ بھی موجود ہے، اللہ کو توجہ ہی نہیں دے رہے، اور ادھر 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 گھوم پھر کے کوئی کسی کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ وہاں پہ منتظر ہے کہ کوئی آئے اور مجھے بھی لے، کوئی آئے اور مجھے بھی چوز کرے، کیونکہ دنیا میں تو یہ اللہ نے آپشن دیا نا کہ اللہ کو ہمیں چوز کرنا ہے، ہمیں لینا ہے، انٹینشنی لینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور اگر ہم اللہ کو نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو وہ قدر نہیں کر رہے، اللہ کی وہ اہمیت نہیں دے رہے جو ہمیں دینی چاہیے۔ اور اللہ کو لینے سے مراد اللہ کا کلام ہے، یعنی دنیا میں اللہ کو چوز کرنا، اللہ نے اپنا کلام بھیج دیا نا، حدیث ہے کہ ایک رسی ہے قرآن، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک اس نے دنیا والوں کو دیا ہے۔ تو اب اللہ کو چھوڑ کر ہم
دنیا کی 50 چیزیں ہم لیں، 50 ہستیوں کو ہم پکڑیں کہ جی یہ ہمیں قرآن پہنچا دیں گی، یہ ہمیں اللہ تک ملا دیں گی، نہیں، ہمیں ڈائریکٹ لینا ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ اللہ کی کلام کو اتنی فضیلت ہے باقی سب چیزوں پر جیسے باقی اللہ کو فضیلت ہے باقی مخلوق کے اوپر، تو اللہ کے کلام کو تو ہم اہمیت نہ دیں، دنیا کی 100 چیزیں ہم پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں۔ اتنا اتنا آپ دیکھیں سلیبس کی بکس کو آپ رٹا لگاتے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک کتنی سینکڑوں کتابیں تو پڑھ لی ہوں گی، کاپیاں لکھ لی ہوں گی، تو بھئی اب اسی کے لیے ٹائم نہیں ہم نکال رہے، کتنی سخت زیادتی ہے نا۔ A to Z پڑھے تو صحیح نا، ہے کیا اس قرآن کے اندر؟ پھر اس کے علاوہ یہ کہ علی کہتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا، یاد کیا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے گھر والوں میں سے ان 10 شخصوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی جو قطعی دوست کی ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال و حرام کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمارا فرض کیا ہے کہ قرآن کے تجوید میں، تفسیر میں، انڈرسٹینڈنگ میں مہارت حاصل کر کے ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں اور پھر ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ رشک جائز نہیں مگر 2 لوگوں پر، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اپنا مال رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات دن قرآن کی تعلیم اور خدمت میں لگا رہتا ہے۔ تو اے اللہ ہمیں قرآن کے خادمین میں شامل کر۔ حدیث نمبر 3، ام مالک بن انس رضی اللہ عنہ، ام مالک بن انس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تدلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کی رسول کی سنت۔ اب اللہ کی کتاب، یہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو حدیث نمبر 2 میں ہم نے قرآن کے بارے میں پڑھی، پھر پیچھے ہم نے جب حدیث کا چیپٹر شروع کیا ہم نے حدیث کے بارے میں پڑھا، سنت رسول کے بارے میں پڑھا، تو یہ دونوں چیزوں کو آپ مکس کر کے نا اس کی تشریح کریں گے کہ 2 چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج جو ہے ہم بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، کتنی کتنی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں لیکن قرآن کے علوم، قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنا، پڑھنا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ ہماری روٹین کا حصہ نہیں ہے، اور یہ بڑی ہی بد نصیبی کی بات ہے۔ آپ جو مرضی کریں، دنیا کے جو مرضی پازیٹیو علوم حاصل کریں، لیکن پلیز قرآن کو A to Z اپنی زندگی کا حصہ، زندگی کے آخری سانس تک بنانا ہے۔ ایک اچھے سے اسکالر سے، کسی اچھے سے ٹیچر سے تفسیر سیکھیں، اس کے بعد پھر دوسرے اسکول آف تھاٹ کی تفسیر پڑھیں، پھر تیسرے کی پڑھیں، پھر خود سوچیں، غور و فکر کریں۔ ابھی پیچھے ہم پڑھ کر آئے نا آیات، غور و فکر کرنا ہے، ہر بات کو آنکھیں بند کر کے نہیں لینا، دیکھنا ہے، کمپیریزن کرنا ہے، کون کہاں کیسے کس طرح سے بتا رہا ہے۔ تو یہ جو تشریح ہے نا اس کی، یہ صرف ترجمہ آپ نے اس پہ محنت کرنی ہے، تشریح کے لیے آپ کو پوائنٹس جو ہے نا وہ سارے پیچھے سے مل جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو اگلی حدیث نمبر 4 آتی ہے اس کو ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اس میں کور کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔